أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا. پچھلے 2-3 درس سے یہ سلسلہ چل رہا ہے کہ اللہ کے بندوں کے اوصاف کیا ہیں، عباد الرحمن کی کیا کیا صفتیں ہیں. اور اس موضوع کو شروع کرنے سے پہلے ہم نے قد افلح المومنون سورۃ المومنون 18ویں سپارے کے شروع میں جو اللہ رب العزت نے فلاح پانے والے لوگوں کے اوصاف بیان کیے ہیں وہ بھی ذکر کیے تھے. تو ان کو ملا کر ان کو ملا کر یہ 18-20 اتنے اچھے اوصاف ہیں کہ اگر قرآن کریم میں اور جگہوں پر فلاح پانے والوں کے اوصاف موجود ہیں اور صالحین کے اوصاف موجود ہیں، اگر کوئی صرف ان 2 جگہوں کے اوصاف پر عمل کر لے تو انشاءاللہ بیڑا پار ہو سکتا ہے. اور انہی اوصاف میں سے گزشتہ ہفتے ہم ذکر کر رہے تھے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود نہیں سمجھتے، یعنی معبود سمجھ کر کسی کو پکارتے نہیں، اور نہ ہی کسی ایسی جان کو قتل کرتے ہیں جس کو قتل کرنا اللہ نے حرام قرار دیا ہے الا بالحق، سوائے حق کے. اور وہ حق کیا ہے؟ وہ 3 حق ہم نے قدر تفصیل سے ذکر کیے تھے. قتل کے بدلے قتل، النفس بالنفس. اور دوسرا، اگر کوئی آدمی بوڑھا ہے، زانی ہے، یا بوڑھا نہیں ہے، شادی شدہ ہے، زانی ہے، تو اس کو بھی قتل کیا جائے گا، لیکن اس کو تلوار سے نہیں، بندوق سے نہیں، اس کو پتھروں کے ساتھ کنکر مار کر اس کو ختم کیا جائے گا، جس کو رجم کہتے ہیں، سنسار کرنا یا رجم کرنا. اور تیسرا وہ ہے کہ جو اسلام میں داخل ہونے کے بعد مرتد ہو جائے. اسلام میں داخل ہونے کے لیے کوئی جبر نہیں، لا اکراہ فی الدین. اسلام میں داخل اپنی مرضی سے ہو، کوئی ہو نہ ہو، کوئی جبر نہیں. لیکن مسلمان ہونے کے بعد کہے کہ اب میں پھر دوبارہ واپس اپنے پرانے مذہب میں، پرانے دین میں چلا جاتا ہوں، تو یہ اسلام کو منظور نہیں ہے. ایسے آدمی کا اسلامی حکومت میں جو اس کی سزا ہے وہ سزائے موت ہے. تو وہ یہ 3 حق ہیں. ان تینوں حقوق کی موجودگی میں اگر کوئی کسی کو قتل کرتا ہے تو یہ جائز ہے.
اس کے علاوہ کوئی قتل کرے گا تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں قتل کو بلا وجہ ناجائز اور حرام قرار دیا، چاہے کوئی غیر مسلم کیوں نہ ہو۔ مومن کا قتل تو بہت بڑی بات ہے نا، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جہنم، اگر کوئی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرتا ہے تو اس کی سزا جہنم ہے، اور خالد مخلد، ہمیشہ وہ جہنم میں رہے گا۔ وہی معاملہ یہاں بھی اللہ رب العزت یضاعف لہ العذاب، قتل نہیں کرتے الا بالحق، ولا یزنون، اور زنا نہیں کرتے، ومن یفعل ذلک یلقى اثاما، اور اگر کوئی یہ کام کرتا ہے تو وہ اپنے اوپر بہت بڑا وبال لاتا ہے، یعنی اس کا نتیجہ، اس کی سزا اس کو بہت بڑی دی جائے گی۔ یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ، قیامت کے دن اس کو دگنا عذاب دیا جائے گا۔ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، وہ اس میں ذلیل و خوار ہو کر ہمیشہ رہے گا۔ اب یہاں ذلیل و خوار ہو کر اس کے ہمیشہ رہنے کی بات ہے، لیکن آگے ساتھ ہی اللہ رب العزت نے شاہ فرمایا إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا، سوائے اس کے کہ جو توبہ کر جائے، ایمان لے آئے، یعنی اسلام میں داخل ہو جائے، مسلمان ہو جائے، توبہ کر لے، ایمان لے آئے، وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا، اور نیک عمل کرے، فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے گا، اس کی بری حالت کو اللہ بدل دے گا۔ اور یہ تبدیل جو کہا ہے یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اس کے دو معنی کیے گئے ہیں۔ ایک یہ کہ اس کی حالت کو بدل دے گا، پہلے وہ کافر تھا وہ مسلمان ہو گیا، پہلے غیر مسلم تھا اب ایمان لے آیا مسلمان ہو گیا۔ دوسرا یہ کہ پہلے وہ مسلمانوں کے خلاف نفرت رکھتا تھا، اب کفر کے خلاف نفرت رکھے گا۔ پہلے مسلمانوں کے خلاف لڑتا تھا کافروں کی طرف سے، اب مسلمانوں کی طرف سے لڑے گا کافروں کے ساتھ۔ یہ ساری تبدیلیاں اللہ رب العزت اس میں لے آتا ہے۔ اور ایک معنی یہ ہے جو سیدھا سیدھا یہاں ہے، یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ ان کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے گا۔ ایک حدیث سے اس بات کا واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ نیکیوں میں بدلنا یہ زیادہ صحیح ہے۔ اور وہ حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اس آدمی کو جانتا ہوں، رات بھی میں نے یہ درس میں یہ حدیث تھوڑی سی ذکر کی تھی، میں اس آدمی کو جانتا ہوں جسے آخر میں جہنم سے نکالا جائے گا اور سب سے آخر میں جنت میں ڈالا جائے گا۔ سب سے آخری جہنم سے نکالا جانے والا اور سب سے آخری جنت میں داخل کیا جانے والا آدمی، اسے اللہ رب العزت کہے گا کہ یہ دیکھو یہ گناہ تمہارے ہی ہیں، تو وہ دیکھے گا کہے گا کہ یہ تو میرے ہی گناہ ہیں۔ اس وقت اللہ رب العزت اس کے بڑے بڑے گناہ جو ہیں ان کو ایک طرف کر دے گا، وہ نہیں دیکھ رہا، چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں، پوچھا جائے گا کہ یہ تیرے گناہ ہیں یا نہیں، اب ہاں انکار کی تو گنجائش نہیں ہے، اس نے خود کیے ہوئے ہیں، بھاگنے کا کوئی دلائل موجود، اللہ رب العزت کے پاس ہر طرح کا ریکارڈ موجود ہے، وہ کہے گا کہ ہاں یا اللہ یہ میرے ہی گناہ ہیں۔ جب گناہوں کا اعتراف کر لے گا تو اللہ کہے گا کہ جاؤ میں نے تیرے یہ سارے گناہ نیکیوں میں بدل دیے، سارے گناہوں کو میں نے نیکیوں میں بدل دیا۔ اب ظاہر ہے کہ وہ ایک تو یہ کہ بڑا خوش ہوگا، میرے سارے گناہوں کی نیکیاں کر دی گئیں، اور پہلے وہ تھوڑا تھوڑا خوش تھا کہ میرے بڑے گناہ تو یہاں نہیں ہیں، یعنی شاید نعوذ باللہ اللہ کو معلوم نہیں، اللہ رب العزت نے جان بوجھ کر وہ گناہ اس کے الگ کیے ہوئے ہیں۔ اب جب دیکھا کہ چھوٹے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا ہے، اتنی نیکیاں میری ہو گئیں، اب کہتا ہے کہ یا اللہ میرے تو ابھی کچھ اور بھی گناہ ہیں جو بہت بڑے بڑے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نیکیوں میں یہ بدلے جا رہے ہیں تو وہ میں ذکر کرتا ہوں وہ بھی بدلے جائیں گے۔ یعنی انسان کتنا حریص ہے کہ جب پہلے نیکیاں بن گئیں تو کہا کہ وہ گناہ بھی آ جائیں تو میری تو پھر اور بہت ساری نیکیاں بن جائیں گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث یہ واقعہ بیان کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود مسکرائے، بلکہ ہنسے، حتیٰ کہ آپ کے دانت مبارک نظر آنے لگے۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا کھل کر بہت کم ہنسا کرتے تھے، آپ زیادہ تر مسکراتے تھے، اور آپ کی مسکراہٹ میں ہی بہت خیر اور برکت تھی، لیکن کبھی کبھی کوئی ایسا موقع آتا تو آپ کھل کے بھی ہنستے تھے، کھل کے ہنسے اس آدمی کی بات پر کہ یا اللہ ابھی تو میرے بڑے گناہ باقی ہیں، مقصد یہ ہے کہ ان بڑے گناہوں کو بھی لاؤ اور مجھے ان کی بھی نیکیاں بنا کے دو۔ اللہ رب العزت چھوٹے بڑے تمام گناہوں کو فرمایا یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ ان کی برائیوں کو حسنات میں، گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے گا۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تو بہت ہی بخشنے والا اور بہت ہی رحم کرنے والا ہے۔ اب اس سے بڑا بخشنے والا رحم کرنے والا اور کون ہو سکتا ہے؟ ایک آدمی کرے گناہ اور جب توبہ کر لے تو اللہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے، یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ آگے فرمایا وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، جو آدمی توبہ کر لے اور عمل صالح سر انجام دینا شروع کر دے، فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، تو وہ حقیقتاً اللہ کی طرف سچا رجوع کرنے والا ہے۔ اگر کوئی آدمی توبہ کر لے اور عمل صالح، اب یہ کلمات آگے پیچھے دو مرتبہ آئے ہیں۔ پہلے فرمایا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اگر کوئی توبہ کرے اور ایمان لے آئے اور عمل صالح سر انجام دے تو اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ اب یہ توبہ کرنے والا کون ہے؟ جو کفر سے اور شرک سے توبہ کر کے ایمان لاتا ہے، مسلمان ہوتا ہے۔ اور یہ دوسرا ومن تاب وعمل عملا صالحا، جو توبہ کرے اور عمل صالح سر انجام دے، اس میں ایمان کا ذکر نہیں آیا کہ وہ ایمان لے آئے، تو اس کا معنی یہ ہوا کہ یہ ان لوگوں کی توبہ ہے جو لوگ بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں لیکن اصلاً وہ مسلمان ہیں لیکن گناہ گار ہیں۔ فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، تو وہ حقیقتاً اللہ کی طرف سچا رجوع کرتا ہے۔ یہ دوسرا توبہ جو ہے یہ بڑے گناہوں سے توبہ ہے، پہلی توبہ کفر اور شرک سے توبہ، اور یہ دوسری توبہ بڑے گناہوں سے توبہ۔ آگے فرمایا وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ، اور وہ لوگ بھی اللہ کے بندے ہیں جو کہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ جھوٹی گواہی دینا ہمارے پاک و ہند میں عام ہے، اب یہاں بھی عام ہوتا جا رہا ہے، حالات جو ہیں یہاں بھی بدلتے نظر آتے ہیں، اور آپ بھی میدان میں ہیں، آپ بھی دیکھتے ہوں گے، معمولی بات پر لوگ قسم کھا جاتے ہیں، جھوٹی قسم کھا جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ، جو لوگ جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ اب زور سے مراد ایک تو جھوٹ ہے، جھوٹی گواہی ہو گئی شہادت زور، اور زور سے مراد ہی ہر وہ چیز ہے جو کہ باطل ہو، اور باطل چیزیں کیا کیا ہیں؟ دنیا بری ہوئی ہے باطل امور سے، گانا بجانا باطل ہے یا نہیں، اور اس سے ملتے جلتے دیگر امور جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے باطل ہیں۔ ان سب سے آدمی بچتا رہے۔ بیہودہ جاہلانہ رسم و رواج جو ہمارے ملکوں میں خاص طور پر شب و روز، دن کو رسم رات کو رسم، دن کو نیا رواج رات کو نیا رواج، سال کے 12 مہینوں میں اور 12 مہینوں کے 30 دنوں میں، 30 دنوں کے ہر پہر میں ہمارے پاس کوئی نہ کوئی جاہلانہ رسم موجود ہے۔ تو یہ رسمیں جو ہیں یہ بھی باطل، گانے بجانے کے اور گانا سننے کے اور ان کے آلات وہ بھی سارے باطل۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اللہ کے بندے عباد الرحمن وہ ہیں جو اس قسم کے کسی باطل کا ارتکاب نہیں کرتے، نہ جھوٹی قسم کی شکل میں اور نہ یہ گانے بجانے اور دیگر بیہودہ امور کے لیے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، جب کبھی لغو اور فضول بات کے پاس سے ان کا گزر ہوتا ہے تو شرافت کے ساتھ چپکے سے وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ اب یہ لغو کیا ہے؟ لغو ہمیں اردو میں جو کہتے ہیں فضول کام، فضول کام، ایک آدمی فضول سے کام میں مصروف ہے، 2 4 10 لوگ اکٹھے لغو کام کر رہے ہیں
جن کا کوئی فائدہ نہیں، صرف وقت ضائع کرنے والی بات ہے، تو نیک آدمی اللہ کے بندے وہ اس کے ساتھ بیٹھ کے مزہ لینا شروع نہیں کر دیتے کہ چلے یہ کھیل رہے ہیں ہم بھی تھوڑی دیر دیکھ لیتے۔ کئی لوگ ہیں وہ کھیلتے نہیں لیکن دیکھتے بڑا شوق سے ہیں، وہ میچ ہو یا چھوٹا کوئی میدان ہو، کئی جگہیں ایسی ہیں کہ وہاں کمرے میں کچھ لوگ کھیل رہے ہوتے ہیں، وہ خود نہیں کھیلتا لیکن پاس بیٹھ کے دیکھتا ہے۔ اور جو کھیل رہے ہیں اس کو بھی ہم حرام نہیں کہتے، فضول کہتے ہیں، وقت ضائع کر رہا ہے، کوئی اس کا فائدہ نہیں ہے۔ اب مثال کے طور پر آپ دور نہ جائیں، صرف تاش کو لے لیں، تاش میں کوئی فائدہ ہے؟ کوئی والی بال فٹ بال کوئی کھیلتا ہے، آدمی کہہ سکتا ہے وہی جسم بنا رہا ہے، طاقت ہے، اس میں کچھ فائدہ ہے۔ تاش کھیلنے والے کا دماغ خراب کرنے کے سوا کوئی فائدہ نہیں، اور گناہ کرنے کے سوا گالی گلوچ بکواس کیے چلے جاتے ہیں، کھیلتے چلے جاتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی فائدہ نہیں۔ اب ایک آدمی نے دیکھا کہ کھیل رہے ہیں، اگر بڑے مزے کے ساتھ ان کے ساتھ جٹ کے بیٹھ گیا، بڑی توجہ سے دیکھتا ہے، اس نے کیا پتہ پھینکا، اس نے کیا کیا، یہ کیا کر رہا، تو یہ گویا کہ ان میں شمار ہو گیا۔ اللہ کے بندوں کا وصف یہ ہے کہ ایسی جگہ سے وہ شرافت کے ساتھ آگے نکل جاتے ہیں کہ بھائی میرا ان کے ساتھ بیٹھنا جائز نہیں ہے، میرا ان کے ساتھ شامل ہونا روا نہیں، لہذا وہ کرامن یعنی اکرام، عزت، احترام، شرافت کے ساتھ وہاں سے آگے نکل جاتے ہیں۔ والذین اذا ذکروا بآیات ربہم، اور اللہ کے بندے عباد الرحمن وہ ہیں کہ جب انہیں اللہ کی آیات کے ساتھ نصیحت کی جاتی ہے، اللہ کے کلام کی آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں، لم یخروا علیہا صم و عمیانا، تو وہ ان پر بہرے گونگے ہو کر نہیں گرتے۔ یہ نہیں ہے کہ قرآن کریم ان کے سامنے پڑھا جائے تو وہ سنتے نہیں، قرآن کریم کی آیات یا اللہ رب العزت اپنی طرف سے آیات اور نشانیاں دکھائے ان کو دیکھتے نہیں۔ اہل ایمان ایسا نہیں کرتے، غور سے سنیں گے اور توجہ کے ساتھ دیکھیں گے اور پھر اسے اپنا حرز جان بنائیں گے۔ حویزہ گوش اور حرز جان یعنی اپنی، جیسے کہتے ہیں نا کہ اپنی کانوں کا کانٹا بنا لیا، اس کی حفاظت کرنا ہے۔ حرز جان اسے اپنی جان کی طرح محفوظ کر لیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کی آیات آئیں، اللہ کے کلام کی آیات پڑھی جائیں تو ان پہ اثر ہی نہ ہو، بلکہ وہ بہرے گونگے لوگوں کی طرح وہاں سے نکل جائیں، ایسا نہیں، بلکہ وہ سنتے ہیں اور توجہ کے ساتھ دیکھتے ہیں اور پھر ان پر عمل بھی کرتے ہیں۔ والذین یقولون ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، اور عباد الرحمن کا ایک وصف یہ بھی ہے کہ وہ اللہ سے ہمیشہ یہ دعائیں مانگتے رہتے ہیں، ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا، اے اللہ ہمیں عطا فرما ہماری بیویوں سے، اور جب بیویاں یہ دعا مانگیں گی تو کیا ہوگا؟ اے اللہ ہمیں عطا فرما ہمارے شوہروں سے۔ یہ ازواج زوج دونوں کے لیے برابر ہوتا ہے، عورتیں یہ دعا مانگیں تو مرد شوہر، اور مرد دعا مانگیں تو یہاں مراد بیوی۔ اے اللہ ہماری جوڑی کر لے۔ ہمارا جوڑی دار کون ہوگا؟ عورت کا جوڑی دار شوہر، شوہر کی جوڑی دار اس کی بیوی۔ وہ یہ دعائیں مانگتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں عطا فرما ہمارے شوہروں سے، ہماری بیویوں سے، وذریاتنا اور ہماری اولاد سے، قرۃ اعین آنکھوں کی ٹھنڈک۔ اب آنکھوں کی ٹھنڈک شوہر سے کب ملے گی بیوی کو؟ جب شوہر اچھا ہو، یا تب ملے گی کہ اس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہو اور پیٹ رہا ہو؟ جب شوہر اچھا ہوگا، با اخلاق ہوگا، دیندار ہوگا، پرہیزگار ہوگا، تو عورت کی آنکھوں کو یقیناً شوہر سے ٹھنڈک ملے گی۔ اور بیوی سے شوہر کو ٹھنڈک کب ملے گی؟ جب وہ اس کی کوئی نہ مانے، اپنی مرضی سے گھر میں اپنے حکومت چلا کے بیٹھی ہے اور اپنے بچوں کو اپنی مرضی سے پالتی ہے، اپنی مرضی سے اٹھتی ہے، اپنی مرضی سے جاگتی ہے، بیٹھتی ہے، سوتی ہے، کیا اس سے ٹھنڈک ملے گی؟ وہ تو بیچارہ کڑ کڑ کے مر جائے گا۔ اگر اسے کچھ کہہ نہیں سکتا تو خود مرے گا، اپنا خون جلاتا رہے گا روز کہ میں کس مصیبت میں پھنس گیا۔
عورت کو شوہر سے اور شوہر کو اپنی بیوی سے ٹھنڈک اس وقت ملتی ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک، جب سامنے والے کو دیکھ کر آدمی کا دل خوش ہو. دل خوش ہوگا، آنکھوں میں ٹھنڈک آ جائے گی. اور دیکھ کر دل کڑے، دیکھ کر دل میں تکلیف ہو تو آنکھوں میں ٹھنڈک کہاں سے آئے گی؟ نیک لوگ یہ دعائیں مانگتے رہتے. اور آپ یقین کریں، اگر بیوی اچھی نہ ہو تو شوہر کا کیا حال ہوتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ گزارا کر رہے ہیں، یعنی زندگی جینا نہیں ہے، یہ گزارا کر رہے ہیں. اور اگر شوہر اچھا نہ ہو تو بیوی بھی کہے گی کہ وقت پاس ہو رہا ہے الحمدللہ. لیکن جو میاں بیوی کے تعلقات، جو میاں بیوی کا اتنا قریبی، اتنا پیارا رشتہ ہے، وہ اصل حالت میں نہیں ہوگا، ٹائم پاس ہو جائے گا. ایسے لوگ دیکھے گئے کہ ساری عمر ان میں کوئی محبت نہیں ہے، بچے ہو گئے، وہ ایک اللہ رب العزت کا نظام ہے، وہ کبھی کبھار ملے، اللہ نے بچہ دے دیا، پھر کبھی ملاقات ہوئی بچہ، لیکن ہر وقت ایک دوسرے کے ساتھ نفرت رکھتے ہیں. یہ لوگ ہیں جن کی زندگی عذاب بنی ہوئی ہوتی ہے. نیک لوگ، اللہ کے بندے، یہ دعائیں مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں اس طرح کا جوڑی دار نہیں چاہیے. ہمیں بیوی ملے تو وہ جو ہماری مرضی کی ہو، شوہر ملے تو وہ جو ہماری مرضی کا ہو، اور ہماری مرضی دنیا داری اعتبار سے نہیں بلکہ دینی اعتبار سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کا معیار جو بتایا ہے اس میں بھی کیا فرمایا؟ تنکح المرأۃ لاربعین، عورت سے شادی کی جاتی ہے 4 وجوہات کی بنا پر. ان چاروں میں سے لے مالہا، اس کے مال کو دیکھ کر، والے جمالہا، اس کے حسن و جمال کو دیکھ کر، والے حسبہا، اس کا حسب و نسب دیکھ کر، والے دینہا، یا اس کا دین دیکھ کر. 4 چیزیں ہو گئیں. آخر میں دین کا ذکر کیا اور ساتھ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا فَاظْفُرْ بِذَاتِ الدِّین تَرِبَتْ یَدَاک، تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں، دیندار بیوی حاصل کرنے میں کامیابی پا جاؤ. تو یہ معنی نہیں ہے کہ دنیا داری میں بڑا مالدار ہوگا شوہر تب ہے، نہیں، دیندار ہوگا اور اسی طرح بیوی دیندار ہوگی. دونوں دیندار ہوں گے، ایک دوسرے کا خیال رکھنے والے ہوں گے تو یقیناً وہ ایک دوسرے کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوں گے. اب رہا ذریات نہ، ہمارے بچے، تو ذریات بچے آنکھوں کی ٹھنڈک کب ہوں گے؟ جب وہ اللہ کی بھی ماننے والے ہوں اور ماں باپ کی بھی ماننے والے ہوں، نمازی ہوں، پرہیزگار ہوں، دیندار ہوں، اور ایسے ہوں گے تو وہ اللہ کی بھی مانیں گے، ماں باپ کی بھی مانیں گے. کیونکہ ماں باپ کی اولاد ہونے کے حوالے سے ایک آدمی دیندار نہیں ہے، وہ اپنی ماں باپ کی کیا مانے گا؟ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بے دین قسم کا آدمی ہے لیکن ماں باپ کا بڑا فرمان بردار ہے. آدمی دیندار ہے، آدمی بے دین ہے، لیکن ماں باپ کا بڑا فرمان بردار ہے. نیک آدمی ایسے بچے کو پسند نہیں کرتے. ماں باپ کی خدمت ضرور کرتا ہے، مسجد کبھی نہیں دیکھتا. ماں باپ کی خدمت کرتا ہے، جمعہ وہ نہیں پڑھتا. ماں باپ کی خدمت کرتا ہے لیکن دینی کاموں سے وہ، جیسے آدمی کہتے ہیں کہ دین سے یہ بڑا دور ہے. نیک لوگوں کو ایسی اولاد بھی پسند نہیں، کیونکہ وہ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں ہو سکتی. آنکھوں کی ٹھنڈک تب ہوگی جب دیندار بھی ہوگا، ان کا خدمت گزار بھی ہوگا. تو وہ لوگ دعائیں مانگتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، ہمارے شوہروں بیویوں سے اور ہماری اولاد سے. وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اور ہمیں نیک لوگوں کا پیشوا بنا دے، متقین کا پیشوا بنا دے. یعنی ہمیں ایسا عمل کرنے کی توفیق دے، ہمیں ایسا بننے کی توفیق دے کہ نیک لوگ بھی ہماری اقتدا کریں، نیک لوگ بھی ہماری اقتدا کریں، ہمارے پیچھے چلیں. تو وہ کیسے ہوگا؟ نیک لوگ اقتدا کب کریں گے؟ جب دیکھیں گے کہ یہ پورا صوم و صلات کا پابند ہے، دیندار ہے، اور یہ نمازیں پڑھتا ہے، صدقات و خیرات کرتا ہے، ہر طرح کے نیک کاموں میں حصہ لیتا ہے. دوسرے اچھے لوگ جو ہیں وہ بھی کہیں گے کہ ہم بھی اسی طرح کے بنیں. تو نیک لوگ، اللہ کے بندے، عباد الرحمن کی ایک صفت یہ بھی ہے
کہ وہ کہتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں متقی پرہیزگار نیک لوگوں کا پیشوا بنا۔ پیشوا کا معنی یہاں امام جو لفظ استعمال ہوا نا، یہ امام مسجد نہیں ہے، پیشوا یعنی لوگ ہمیں دیکھ کر نیکی کریں، ہمیں ایسی توفیق عطا فرما کہ ہم ایسا بن جائیں کہ لوگ ہمیں دیکھ کر نیکی کریں، یعنی ہماری اقتداء کریں۔ اولئک یجزون الغرفہ بما صبروا، انہیں اللہ جنت میں بالا خانے دے گا ان کے صبر کی بدولت۔ انہوں نے دنیا میں صبر کیا، لوگ بڑی بڑی بلڈنگیں بنائے بیٹھے تھے، یہ سادہ سے گھر میں رہے صبر کے ساتھ، شکر کے ساتھ۔ لوگوں نے یہ کیا وہ کیا، یہ جتنا اللہ نے دیا اس پر اللہ کے شکر گزار رہے۔ صبر دونوں طرح کا ہے، نیکیاں کرنے پر بھی پکا رہنا یہ بھی صبر ہے، اور لوگوں کی برائیاں دیکھ کر ان کو چھوڑے رکھنا یا ان برائیوں سے باز رہنا یہ بھی صبر ہے۔ تو وہ ہر طرح کا صبر کرتے ہیں، اللہ رب العزت ان کے صبر کے عوض ان کو جنت میں بالا خانے یعنی بہترین مقام عطا کرے گا۔ وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، اور وہ وہاں دعا اور سلام پائیں گے۔ جنت میں اللہ رب العزت کی طرف سے، ملائکہ کی طرف سے دعائیں اور سلام پائیں گے۔ اہل جنت کو تو اللہ کا سلام بھی پہنچے گا نا۔ رات کے درس میں بھی یہ بات آئی تھی کہ جو لوگ اہل جنت ہیں انہیں اللہ کی طرف سے فرشتے بھی سلام پہنچائیں گے، اور خود اللہ رب العزت کا سلام بھی ان کو پہنچے گا۔ اس سے بڑا مقام اور کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ بھی انہیں سلام پہنچائے۔ خالدین فیہا، اس جنت میں یہ لوگ ہمیشہ رہیں گے۔ حسنت مستقرا و مقامہ، یہ کتنا ہی اچھا ٹھکانہ اور کتنا ہی اچھا مقام ہے۔ اب پچھلے صفحہ میں آپ نے جو دیکھا اس میں جو برے لوگ ہیں، عذاب میں مبتلا لوگ ہیں، ان کے بارے میں کہا گیا انہا ساءت مستقرا و مقامہ، ان کا ٹھکانہ بہت ہی برا ہے اور ان کے لیے رہنے کی جگہ مقام بہت ہی بدترین ہے۔ اس کے برعکس نیک لوگوں کے لیے کہا حسنت، بہت ہی اچھا ہے ان کے لیے مستقر، جگہ ٹھہرنے کی، و مقامہ اور مقام، جہاں ان کو اللہ نے جنت میں رکھا ہے۔ سورۃ الفرقان کی آخری آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں قل، کہہ دیجئے ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، اگر تمہاری دعا و التجا اور فریاد نہ ہوتی تو میرا رب تمہارے متعلق تمہاری مطلق پرواہ نہ کرتا۔ اگر تمہاری دعا نہ ہوتی، پکار نہ ہوتی، التجا نہ ہوتی تو میرے رب کو تمہاری کیا پرواہ تھی۔ تمہاری دعا و پکار کے نتیجہ میں اللہ رب العزت نے تمہیں موقع دیا، ورنہ اس کے لیے تم کوئی حیثیت نہیں رکھتے ہو۔ فقد کذبتم، اب رہا مسئلہ یہ تمہارا کہ تم نے تو جھٹلا دیا۔ فقد کذبتم، تم نے تو جھٹلا دیا، تم تو جھٹلا چکے ہو۔ فسوف یکون لزاما، اب ان قریب تمہیں اس کی سزا جو ہے وہ چمٹ جانے والی ہے۔ لزامہ چمٹ جانے والی، یعنی ان قریب تمہارے اس تکذیب کی سزا تمہیں ملنے والی ہے، تم سزا میں مبتلا کر دیے جاؤ گے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو قرآن کریم پڑھنے، سننے، سمجھنے اور اس کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ الفرقان یہاں ختم ہو گئی ہے، اور آگے انشاءاللہ اگلے درس میں شروع ہوگی سورۃ الشعراء۔ شعراء شاعر کی جمع ہے، شعراء معروف ہے نا، تو اس میں ان کا ذکر چونکہ آئے گا، اور جہاں آئے گا انشاءاللہ وہاں تفصیل ذکر کریں گے۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن المغیرۃ بن شعبۃ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا شک احدکم فقام فی الرکعتین فاستتم قائما فلیمض ولا یعود وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ فَإِن لَّمْ يَسْتَتِمْ قَائِمًا فَلْيَجْلِسْ وَلَا سَهْوَ عَلَيْهِ۔
اس حدیث کو حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ بیان کر رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. اس حدیث کی سند کو ضعیف قرار دیا گیا ہے، اگرچہ بعض دیگر شواہد ایسے موجود ہیں جن کے نتیجہ میں اس کی کچھ حیثیت جو ہے وہ بن جاتی ہے. بلکہ دوسرے لفظوں میں یہ کہیں کہ اس کے شواہد بھی موجود ہیں، اور ابو داود میں یہ حدیث ایک دوسرے طریق سے بھی مروی ہے اور وہ بھی قابل احتجاج ہے، یعنی وہ اس لائق ہے کہ اس کو اپنی دلیل بنایا جائے. اس میں بھی یہ الفاظ موجود ہیں کہ اگر تم میں سے کسی آدمی کو شک ہو جائے اور وہ 2 رکعتوں میں بیٹھنے کی بجائے کھڑا ہونے لگے، گزشتہ درس میں یہ حدیث ترجمہ کیا تھا ہم نے، کھڑا ہونے لگے فاستتم قائما، اور وہ کھڑا ہو گیا، اگر پورا کھڑا ہو جائے تو پھر واپس نہ بیٹھے، سجدہ صاحب جو ہے وہ کر لے، بیٹھے نہیں. فلیمض، یعنی اب کھڑا رہے، کیونکہ پورے کھڑے ہونے کے بعد بیٹھنا جو ہے وہ صحیح نہیں ہے. ولا یعود، واپس نہ بیٹھے. ولیسجد سجدتین، اس کے عوض میں وہ 2 سجدے کر لے. فإن لم یستتم قائما فلیجلس، اگر پورا کھڑا نہیں ہوا، آدھا ہوا، رکوع تک پہنچا، جیسے اٹھتے ہوئے آدمی آدھا اٹھتا ہے، اگر پورا کھڑا نہیں ہوا تو بیٹھ جائے، پورا کھڑا نہیں ہوا تو بیٹھ جائے اور اس پہ کوئی سجدہ ثواب نہیں. لیکن اگر پورا کھڑا ہو گیا تو اب نہیں بیٹھے، بلکہ اگلے کی نماز شروع کر دے اور سجدہ ثواب 2 سجدے سلام پھیرنے سے پہلے وہ کر لے، اس کی نماز انشاءاللہ صحیح ہوگی. وعن عمر رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لیس علی من خلف الامام سہو فإن سہى الامام فعلیہ وعلی من خلفہ. یہ دوسری روایت جو ہے اس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے مروی یہ روایت ہے، اور اس کی سند کو بھی ضعیف قرار دیا گیا ہے. کہا کہ اگر امام کے پیچھے مقتدی سے غلطی ہو جائے تو وہ سجدہ سہو نہیں کرے گا. امام کے پیچھے مقتدی سے بھی غلطی ہو سکتی ہے یا نہیں؟ امام اٹھا اور مثلا سجدہ کر کے بیٹھا، اب بیٹھ کے کوئی دعا پڑھنی تھی، وہ اپنے کسی پریشانی میں یا اپنے وسوسے میں وہاں اس نے اتحیات شروع کر دیا، حالانکہ ایک سجدہ بھی باقی ہے. اسی طرح اتحیات کی جگہ سورۃ فاتحہ شروع کر دی. کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے وسوسہ. اگر مقتدی کو وسوسہ ہو جائے اور امام کو کوئی نہیں ہوا تو امام چونکہ سجدہ نہیں کرے گا، اس لیے مقتدی کو بھی اس جگہ سجدہ نہیں کرنا، بلکہ امام کے ساتھ سلام پھیرے، نماز مکمل ہو گئی. البتہ امام اگر غلطی کرے گا تو اس کے ساتھ پیچھے والے سارے لوگوں کو سجدہ کرنا ہوگا. امام کی غلطی پر سارے لوگوں کو سجدہ کرنا ہے، اپنی غلطی پر امام کے پیچھے سجدہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وعن ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال لکل سہو سجدتان بعد ما یسلم، ہر سہو یا بھول پر 2 سجدے ہیں. کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ نماز میں 2-3 غلطیاں ہو جائیں. آدمی جب زیادہ ہی وسوسوں میں پھنسا ہوا ہو تو اسے قدم قدم پر غلطی ہو جاتی ہے اسے. اب ایک غلطی ہوئی، سنبھل گیا، پھر غلطی کر بیٹھا، پھر سنبھل گیا. نماز تو اس نے 4 رکعتیں پڑھ لی لیکن 2-3 مرتبہ بھولا. اب جتنی مرتبہ بھولے گا اتنی مرتبہ 2 سجدے. پہلے بھول کے 2 سجدے، دوسری بھول کے 2 سجدے، تیسری بھول کے 2 سجدے. یعنی کبھی 2-3 مرتبہ اگر بھول گیا تو 4-6 سجدے پڑ گئے نا. اس حدیث کا مفہوم یہی ہے کہ جتنی مرتبہ کوئی بھولا ہوگا لکل سہو سجدتان، جتنی مرتبہ بھولے گا اتنی مرتبہ اس کو سجدے کرنے ہوں گے. اور دوسرا یہ کہ جو کہا بعد ما یسلم، کہ یہ سجدے جو ہیں وہ سلام پھیرنے کے بعد کرنے ہیں، اس بارے میں اہل علم میں کافی ساری تفصیلات ان کے یہاں موجود ہیں. کہا گیا کہ سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے کرے، کہا گیا کہ سلام پھیرنے کے بعد 2 سجدے کرے، کہا گیا کہ سلام پھیرنے سے پہلے اس وقت سجدہ کرے جب نماز میں کمی ہوئی ہو، اور جب نماز میں اضافہ ہوا ہو تو سلام پھیرنے کے بعد سجدہ سہو کرے.
اور یہ بھی کہا گیا کہ جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ جس حال میں کیا ہے اسی حال میں سجدہ کرے۔ سب سے قریب ترین بات تو یہ لگتی ہے نا کہ جہاں جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا ویسی ویسی جب صورتحال پیدا ہوگی تو اسی طرح اسلام سے پہلے یا اسلام کے بعد سجدہ کیا جائے۔ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، دیگر ائمہ، حافظ ابن حجر اسقلانی، جنہوں نے اس روایت کو ضعیف قرار دیا ہے، سند کو ضعیف قرار دیا ہے، حالانکہ یہ روایت جو ہے وہ ضعیف نہیں ہے، قابل احتجاج ہے، دیگر اہل علم نے اس کو کچھ حیثیت دی ہے۔ غرض یہ کہ جو شکلیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ صاحب کی اختیار فرمائیں انہی کو اختیار فرمایا جائے تو اچھا ہے، یعنی سنت کے مطابق ہو گیا۔ لیکن اگر کوئی ہر سجدہ پہلے ہی کرے کوئی حرج نہیں، ہر سجدہ بعد میں ہی کرے کوئی حرج نہیں۔ البتہ جو آدمی سجدہ صاحب کر کے پھر اتحیات پڑھ کے پھر سلام، یہ اتحیات پڑھنا ثابت نہیں ہے۔ تشہد جو ہے وہ سجدہ کے بعد ثابت نہیں ہے۔ وہ ایک روایت میں آیا ہے جس میں کہا گیا کہ وہ روایت پچھلے درس میں یہ ذکر کی تھی میں نے، وہ روایت جو ہے سند کے اعتبار سے قابل اعتماد نہیں ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال سجدنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی اذا السماء انشقت واقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اب سجدہ صاحب کے ساتھ لگے ہاتھوں حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ چاہتے ہیں کہ کچھ مسائل جو ہیں وہ سجدہ تلاوت کے بھی ذکر کر دیے جائیں۔ تو یہ حدیث جو ہے یہ سجدہ صاحب کے بارے میں نہیں بلکہ یہ حدیث سجدہ تلاوت کے بارے میں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں سجدنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سجدہ کیا فی السماء فی اذا السماء انشقت، یہ سورۃ الانشقاق ہے، اس میں ہم نے سجدہ کیا۔ وَاقْرَأْ بِسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ، اقرأ بسم ربک الذی خلق نا، سورۃ العلق جو سب سے پہلی وحی ہے، 5 آیتیں شروع کی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہتے ہیں ہم نے سورۃ الانشقاق میں بھی سجدہ کیا اور اس سورۃ علق میں بھی ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سجدہ کیا، اور یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ قرآن کریم میں سجدہ تلاوت کتنے ہیں؟ مشہور جو ہمارے پاک و ہند میں ہے وہ 14 ہیں، کہتے ہیں کہ 14 ہیں، اور وہ سورۃ الحج میں ایک سجدہ مانتے ہیں، اور دوسرا سجدہ وہاں موجود ہے، اس کے بارے میں کہہ دیا جائے گا کہ وہ امام شافعی کے نزدیک ہے۔ دوسرا سجدہ موجود ہے لیکن کہیں گے کہ عند شافعی، باہر قرآن کریم کے کنارے پہ تھوڑا سا لکھ رکھا ہے عند شافعی۔ اب ہمارے وہاں حنفی مذہب چونکہ عام ہے، جب کہیں گے عند شافعی تو گویا ہمارا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں رہا۔ اب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ 4 اماموں میں سے ایک امام ہیں، جب شافعی کہیں تو تعلق ختم کیوں ہو گیا؟ جب ہم مانتے ہیں کہ چاروں امام برحق ہیں، اور پھر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کو اپنی جیب سے نکال کے مسئلہ نہیں بیان کیا، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کی کہ سورۃ الحج کو اللہ نے یہ شرف دیا ہے کہ اس میں 2 سجدے ہیں، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سجدے کیے۔ اب امام شافعی رحمۃ اللہ کے اس میں قصور کیا ہے؟ صرف یہ کہ انہوں نے وہ حدیث بیان کر دی، اور ہمارے لوگوں کو اسی سے تکلیف ہو گئی، وہ کہتے ہیں جی نہیں 14 ہی رہیں گے جو 14 امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مانے ہیں۔ اب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مانے ہوئے 14 رکھ کر امام شافعی والا ایک سجدہ ماننے میں کوئی تکلیف ہے؟ کوئی مشقت ہے؟ کوئی مشقت نہیں ہے۔ حج کے 2 سجدے کر لیں، ایک سجدہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی مانتے ہیں، دوسرا سجدہ امام شافعی مانتے ہیں، اور صحیح حدیث موجود ہے، بات ختم ہو گئی، 15 سجدے۔ لیکن ہمارے یہاں وہ بس عند شافعی کہا اور اس کو سائیڈ میں لگا دیا کہ یہ ہمارا نہیں ہے۔ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال صاد لیست من عزائم السجود، سورہ صاد میں بھی ایک سجدہ ہے، تو کہتے ہیں کہ یہ سجدہ ایسا ہے کہ اس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تاکید نہیں ہے،
یعنی عزیمت اور تاکید نہیں کی کہ یہاں بھی ضرور سجدہ کرنا ہے، لیکن سجدہ ہے۔ اور خود ہی بیان کرتے ہیں وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم يَسْجُدُ فِيهَا، اس سورہ سعاد میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کرتے دیکھا، یعنی سجدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا لیکن تاکید نہیں ہے۔ سنت ہو گیا سجدہ کریں، تاکید ہے نہیں ہے۔ وعنہ رضی اللہ تعالی عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجد بالنجم، صحیح بخاری میں پہلی بھی حدیث تھی، اور صحیح بخاری میں یہی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی دوسری حدیث بھی ہے جس میں کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ النجم میں سجدہ کیا، اور سورۃ النجم کا سجدہ وہ سجدہ ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشرکین مکہ نے بھی کیا۔ آپ نے جب سورۃ النجم پڑھی، سورۃ النجم پڑھتے آیت سجدہ پہ پہنچے تو آپ نے اللہ اکبر کر کے سجدہ کیا، جتنے مشرکین موجود تھے سب نے بھی سجدہ کیا۔ بعد میں انہیں لان تان کی گئی ان کے اپنے لوگوں کی طرف سے، کہا کہ تم نے سجدہ بھی کر، تو کہنے لگے نہیں ہم نے تو لات عزا وغیرہ کا نام آیا تھا، حالانکہ لات عزا کا نام بہت پہلے گزر جاتا ہے، یہ سجدہ آگے جا کے آتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کو اس وقت کچھ ایسا کر دیا کہ جیسے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا ہے وہ سارے سجدہ میں پڑ گئے۔ تو یہ سجدہ سورۃ نجم کا ہے جو کہ صحیح بخاری شریف کی روح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ وعن زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قرأت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم النجم فلم یسجد فیہا، بخاری اور مسلم کے حدیث ہے۔ حضرت زید بن ثابت کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سورۃ نجم پڑھی اور آپ نے سجدہ نہیں کیا۔ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ سورۃ النجم پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سجدہ کیا بھی ہے اور نہیں بھی کیا۔ جائز ہے کہ سجدہ کریں، جائز ہے کہ نہ کریں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ سجدہ سہو واجب ہے ان کا رد ان دونوں حدیثوں میں موجود ہے۔ اگر واجب کہیں تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ ان پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ صورت پڑھی جائے اور آپ سجدہ نہ کریں، اور دوسرے صحابی پڑھیں اور آپ سجدہ کریں؟ واجب ہوتی تو دونوں موقع پر آپ سجدہ کرتے۔ آپ نے ایک مرتبہ سجدہ کیا، ایک مرتبہ سجدہ نہیں کیا، اسی سے پتہ چلتا ہے کہ سجدہ تلاوت سنت ہے، واجب نہیں ہے۔ واجب ہوتا تو آپ دونوں مرتبہ دونوں صحابہ کے وقت یہ کرتے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہہ رہے ہیں کہ سعاد کا سجدہ واجب نہیں، یا آپ نے اس کی تاکید نہیں کی لیکن میں نے دیکھا کہ آپ نے سجدہ کیا۔ یعنی سجدہ تلاوت جو ہے وہ سنت موقدہ بھی کہیں، واجب تو پھر بعد کی بات ہے، سنت موقدہ بھی نہیں، سنت ہے، کرو ثواب ہے، نہ کرو تو انشاءاللہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور ایک ہی صورت ہے سورۃ النجم، ایک صحابی پڑھتے ہیں، حضرت ابن عباس پڑھتے ہیں تو آپ نے سجدہ کیا، زید بن ثابت رضی اللہ عنہ پڑھتے ہیں تو آپ نے سجدہ نہیں کیا۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ صحابہ کو واجب قرار نہیں دیا، بلکہ کبھی کر لیا کبھی نہیں کیا۔ اور حضرت خالد بن مہدان رضی اللہ تعالی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں فضلت، یہ اس کی سند میں کچھ ضعف ہے کیونکہ یہ صحابی نہیں جو بیان کر رہے ہیں بلکہ یہ تابعی ہیں، حدیث مرسل ہے، لیکن اس کو تقویت ملتی ہے دوسری احادیث سے، یعنی قابل عمل ہے۔ کہتے ہیں کہ فضلت سورۃ الحج بسجدتین، سورۃ الحج کی یہ فضیلت ہے کہ اس میں 2 سجدے ہیں، وہی جو میں نے ذکر کیا نا کہ ایک کو چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ امام شافعی کے نزدیک ہے، اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس کی یہ فضیلت ہے کہ اس کو 2 سجدے ملے۔ یہ ابو داؤد کی مراسیل میں ہے، مسند امام احمد میں ہے اور ترمذی میں ہے۔ اور عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں من لم یسجدہما فلا یقرأہا، جو آدمی یہ سجدہ نہ کرے وہ اس صورت کو ہی نہ پڑھے۔ یعنی 2 سجدے ہیں، وہ اتنی تاکید کر رہے ہیں کہ جو یہ 2 سجدے نہ کرے وہ صورت ہی نہ پڑھے۔ ان کلمات کی سند کو ضعیف قرار دیا گیا، لیکن اصل مسئلہ جو ہے وہ قائم ہے کہ سجدے 2 ہیں اور دونوں صحیح بخاری میں ثابت ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کیا اور کبھی نہیں کیا، وہ سورۃ النجم والے وہ دونوں سجدے، تو ان دونوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ واجب نہیں، سنت ہے، موقدہ کہہ لیں تو ایک الگ بات ہے۔
حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس مسئلے کو بالکل ہی واضح کر دیا. وعن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال یا ایھا الناس، حضرت عمر فاروق نے لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا، اے لوگو، انا نمر بالسجود، ہم سجدوں کے اوپر سے گزرتے ہیں، یعنی سجدے والی آیت پڑھتے ہیں. فمن سجد فقد اصاب، اگر کوئی سجدہ کر لے تو وہ صحیح کو پہنچ گیا، اصاب اس نے پا لیا. ومن لم یسجد، اگر کوئی آدمی سجدہ نہیں کرتا، فلا اثم علیہ، تو اسے کوئی گناہ نہیں ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یہ الفاظ کہے کہ اگر کوئی سجدہ کر لے تو ٹھیک ہے، نہ کرے تو اسے گناہ نہیں ہے. اور ان کا اپنا عمل بھی بعض روایات میں ثابت ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے ممبر پر سورت پڑھی جس میں سجدہ تھا، ممبر سے اتر کر باقاعدہ سجدہ صاحب کیا، پھر ممبر پر جا کے اپنی بات شروع کر دی. دوسری مرتبہ پھر سجدے والی کوئی آیت یا سورت پڑھی اور نیچے نہیں اترے، سجدہ نہیں کیا، اور فوری طور پر یہ کہا کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہمیں پتہ نہیں یہاں سجدہ ہے، ہمیں معلوم ہے کہ یہاں سجدہ ہے، لیکن ہم کبھی کرتے ہیں کبھی نہیں بھی کرتے. یعنی یہ واجب نہیں، کبھی کر لیتے ہیں ثواب ہے، کبھی کسی وجہ سے نہ کریں تو بھی کوئی. وفیہ ان اللہ تعالی لم یفرض السجود الا ان نشاء، موطا میں روایت جو ہے پہلا حصہ بخاری شریف میں ہے جس میں کہتے ہیں کہ جو آدمی کر لے ٹھیک ہے، نہ کرے کوئی گناہ نہیں، بخاری شریف میں ہیں یہ الفاظ. اور موطا امام مالک میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ اللہ رب العزت نے سجدے کو فرض قرار نہیں دیا، سجدہ تلاوت کو فرض قرار نہیں دیا، الا ان نشاء، ہم کرنا چاہیں تو کر لیں، یعنی سنت ہے، کر لیں تو اجر و ثواب ہے، نہ کریں تو کوئی گناہ نہیں ہے. وعن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ علینا القرآن، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر قرآن پڑھا کرتے تھے. فاذا مر بالسجدہ کبر وسجد، جب آپ سجدہ کی آیت پڑھتے تکبیر کہہ کے سجدہ چلے جاتے. وسجدنا معہ، اور ہم بھی آپ کے ساتھ سجدہ کرتے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ جو ہے تلاوت کا وہ کیا کرتے تھے. اور سجدہ تلاوت کی دعا جو ہے، ابھی یہاں شاید پچھلے دن بھی کوئی بات کر رہا تھا کہ جو عام سجدے کی دعا ہے وہی سجدہ تلاوت کی بھی دعا ہے، تو میں نے اس وقت بھی یہ بات کہی تھی کہ سجدہ تلاوت کی دعا مستقل الگ سے ہے. اگر کسی کو یاد نہیں تو یاد کر لے، کوئی لمبے چوڑے کلمات نہیں ہیں، چند کلمات ہیں، ایک لائن میں یہ پوری ہے، ایک لائن سے بھی کم ہے. سجد وجہی للذی خلقہ وصورہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ فتبارک اللہ احسن الخالق. یہ ہے سجدہ تلاوت کی دعا، یہ سب کو یاد کر لینی چاہیے. اور ایک دعا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے صحیح سند کے ساتھ اور بھی مروی ہے، اس میں ہے اللہ مکتب لی بہا عندک اجرن، اے اللہ اس سجدہ کے ذریعے میرے لیے تو اجر لکھ لے. وضع انی بہا وزرن، اور مجھ سے کوئی گناہوں کا بوجھ کم کر دے. وجعلھا لی عندک ذخرن، اور میرے لیے اسے اپنے پاس ذخیرہ بنا لے. وتقبلھا منی کما تقبلت من عبدک داود، اور مجھ سے یہ سجدہ تلاوت کی اس عبادت کو اسی طرح قبول کر جس طرح تو نے حضرت داؤد علیہ السلام سے قبول کیا تھا. سنن ترمذی میں یہ دعا بھی موجود ہے، صحیح ابن خزیمہ سنن ابن ماجہ میں ہے، اور یہ دعا سند کے اعتبار سے صحیح بھی ہے. اگر کوئی یہ یاد کر لیتا ہے تو بہت اچھا ہے، دونوں کبھی وہ کر لی کبھی وہ کر لی. اور عام طور پر مشہور دعا جو ہے وہ وہی ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے. 2 حدیثیں 3 ہیں، پڑھ لیں یا کیا خیال ہے؟ ٹائم زیادہ ہو گیا؟ ٹھیک. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پڑھنے، سننے، سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ہفتے پڑھ لیں گے، اور اس کے ساتھ ہی کچھ اور موضوع جو ہے وہ بھی شروع ہو جائے گا. صلاۃ التطوع، نفل نمازیں کون کون سی ہیں اور کیا ہے. کوئی سوال ہو تو کر سکتے ہیں. عمل تو وقت زیادہ ہو گیا، سوال بھی نہیں کرنا چاہیے، لیکن ضروری سوال ہے تو کریں، کوئی بات نہیں.
چلیے اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگ کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے.